الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام کے واسطے جس کی ذات پاک حسن سے اس طرح کے واسطے ہزاروں رحمتی ارحان اور سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے بارش رحمت کا ہو یا صدا عدم نزول آل و اصحاب اور ملا اصفیاء کے واسطے کر عطا دونوں جہاں میں تو ہمیں عزت و طرف حضرت اشرف علی نما کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق امیر المؤمنین نور نسبت کر عطا اسبا وفا کے واسطے کر ہمارے دل پہ نازل وہ سکینہ خدا اے پیارے بابوجی حاجی عمر کے واسطے اور باب علم خان اے میرے رب علی فاتح خیبر علی کے مرتضی کے واسطے دیس عید کے دیکھ کر مجھ کو ہی میرے خدا شاہ نسیم احمد ولی جو مقتدہ کے واسطے محترم حضرات، جو بھی اس بزم میں اس پروگرام میں ختم قرآن مجید میں جمع ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ عالیہ میں شکریہ پیش کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں قرآن مقدس کی ایک عظیم اور بابرکت اور مبارک مجلس میں جمع فرمایا. یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی مجلس نہیں ہے، بہت عظیم اور بابرکت محفل ہے کہ جہاں قرآن مقدس کی تکمیل کی گئی ہے، جہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے نہیں، ہو رہا ہے اور یقیناً ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں اگرچہ کچھ محسوس نہ ہو رہا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، لیکن حضرت سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں. اس لیے پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اور پھر قرآن مقدس کی صرف ناظرے کی نہیں، ناظرے کے بھی بڑے عظیم فضائل ہیں. حفظ قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے کہ جو اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت ہے، سعادت عظمی ہے. اور یہ سب کا سب ملا کر اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ اور انعام ہے کہ اس نے ایک ناتواں انسان کو، ایک ناتواں اور کمزور بندے کو علوم کی راہوں کو آسان فرما دیا. کسی کو ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل عطا فرما دی، تو کسی کو حفظ قرآن مجید عطا فرما دیا، تو پھر کسی کو اس سے آگے بڑھ کر تاریخ قرآن بنا دیا، تو پھر کسی کو عالم دین بنا دیا، تو پھر کسی کو مفتی بنا دیا، شیخ الحدیث بنا دیا، مفسر و محدث بنا دیا. آ جائے حضرت مفتی صاحب کا کا انتظار تھا، میں بیچ میں کچھ خوش گزار کرنے بیٹھ گیا. انشاءاللہ اچھا نہیں بات کرتا ہوں. یہ سب کا سب جو کچھ ہے اللہ رب العزت والجلال کی عطا ہے. اس لیے انسان چاہے وہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، مفسر و محدث بن جائے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس لیے کہ جب اس نے چاہا تو یہ نعمت عظمی عطا فرما دی. والدین کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لال کو، ان کے بیٹے کو، ان کی جگر گوشے کو حافظ قرآن بنا دیا. اور خود حافظ قرآن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا رہے، اور جو بھی اس سے اس کے جو ریلیٹیو ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو تعلقدار ہیں، اس کے جو عزیزہ اقربا رشتہ دار ہیں، سب کے لیے یہ نعمت عظمی سے کم نہیں ہے. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور زیادہ فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اس کے اندر زیادتی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، یہاں تک کہ تم یہ بھی نہیں جانتے تھے گندگی کیا ہوتی ہے، پاکی کیا ہوتی ہے، پانی کیا ہوتا ہے، دودھ میں کیا فرق ہوتا ہے، باپ کون ہے اور ماں کون ہے، بھائی کون ہے اور بہن کون ہے، تمہیں اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا، تمہیں اس کا بالکل بھی علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کہاں پر محدث اور مفسر اور کہاں فقیہ اور عالم دین اور حافظ قرآن اور کہاں تم دنیا کے علوم کے اندر آگے بڑھ گئے اور کیا کیا جان گئے، لیکن حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کو تمہیں بھولنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے، لا تعلمون شیئا، کہ ہم اس حال میں پیدا ہوئے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم سے کچھ نہیں آتا تھا، ہم جب ہمیں بھوک لگتی تھی ہمیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا سب سے پہلا علم تھا جو اس نے ہمیں سکھایا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم رونے لگو، جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم رونے لگتے تھے، جب ہمیں مچھر کاٹ لیتا تھا تو ہم رونے لگتے تھے، جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہمیں رونا آتا تھا، جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم رونے لگتے تھے، ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو ہم رونے لگتے تھے۔ یہ رونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ تھا، اس کا انعام تھا، اس کا کرم اور فضل تھا، اور اس کی طرف سے سب سے پہلا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا۔ اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علوم کی راہوں سے گزارتا چلا گیا یہاں تک کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، قوت سماعت عطا فرمائی، اس لیے کہ کان سب سے پہلا آلہ تھا، سب سے پہلا ذریعہ تھا علم کو حاصل کرنے کا۔ انہی کانوں کے ذریعے سے ہم نے سنا، ہمیں بتایا گیا یہ تمہارے ابو ہیں، بیٹا پاپا کہو، ممی کہو، امی کہو، اللہ کہو، یہ کون ہے کہ یہ دادا ہیں، یہ کون ہے کہ یہ دادی ہیں، یہ کون ہے کہ یہ باجی ہیں، یہ ابو ہے، یہ امی ہے۔ اس وقت بولنا نہیں آیا، اس وقت قوت سماعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، کانوں کے ذریعے سے ہم سنتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور ہم بولنے لگے، پتہ چلا یہ دوسرا ذریعہ علم ہے جسے زبان کہا جاتا ہے۔ ہم بولنے پر قادر ہوئے، ہم نے بول کر علم کو سیکھا، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ذریعہ علم کو حاصل کرنے کا وہ ہے غور و فکر، تدبر، تفکر، سوچ اور فکر۔ جب انسان کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے حضرت علامہ غازی اسلام حضرت مولانا نصیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کا سنہری حروف سے لکھنے کے قابل یہ ملفوظ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان میں فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ فکر انسان میں کام کرنے کا ڈھنگ اور صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ فکر ایک تیسرا ذریعہ تھا۔ یہ تین ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علوم کی راہوں سے گزارا، تو پھر آگے چل کر کوئی حافظ بنا، کوئی مولانا بنا، کوئی مفتی بنا، محدث بنا، مفسر بنا، عالم دین بن گیا، اور کیا کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اس سب کا جو حاصل حصول ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، کیوں؟ آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ سب جو تمہیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں اس بچے کی عمر کے، کتنے نوجوان ہیں اس کی عمر کے کہ ان سے اگر پوچھا جائے انہیں کلمہ بھی ابھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ کتنے بچے ہیں اسی عمر کے، اور آپ ارد گرد اطراف میں، محلے میں، رشتہ داروں میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اس کی عمر کے اور انہیں نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ ان کو وضو و غسل کے فرائض آتے ہیں، نہ انہیں ماں باپ کا احترام آتا ہے، قرآن مقدس کا حفظ قرآن کو بجا۔ تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ نہیں ہے؟
کہ اس نے قرآن مجید کی دولت سے وابستہ فرما دیا اور قرآن مجید کی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور پھر جو بچے یہ چاہتے ہیں، جو طلبہ چھوٹے بڑے، تو ان کے لیے علوم کے راستے آسان ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو آلات علم ہیں، جو قرآن میں جو علم کے ذرائع ہیں، جن کے ذریعے سے علوم سیکھا جاتا ہے، ایک تو یہ ہماری باڈی کے اندر فٹ ہے، ایک اس سے الگ جو ذرائع ہیں، کتابیں ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ ان کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کے سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، گالیوں سے اجتناب کیا جائے، گانوں سے بچا جائے، الٹی سیدھی باتوں سے بچا جائے۔ اسی طرح وہ عورتیں، وہ لیڈیز، وہ خواتین جو قرآن مقدس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ آپس میں گفتگو بھی کر رہی ہوتی ہیں، ان کی ڈسکسنگ جاری رہتی ہے، آپس میں وہ خوب بول رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اور دوسری طرف ہم بار بار کیوں بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی علم سے دوری کی تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے بلا وضو خاص طور پر ہاتھ نہ لگائیں، نہ چھوئیں، اور اس سے آگے کے جو علوم ہیں، جو علوم دینیہ ہیں دوسرے، وہ چاہے اردو کی کتابیں ہوں، احادیث کی ہوں، فقہ کی ہوں، منطق و فلسفے کی ہوں، ادب کی ہوں، ان کو بھی باوضوئی چھوا جائے، بلا وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بالخصوص حدیث و فقہ کی کتابیں، ان کو بنا وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس لیے کہ نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ جب وضو کے ذریعے سے ہم ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی برکت، ان کی طرف رحمت اور ان کی وہ دل کے اندر بیٹھنے کی کیفیت جدا ہوتی ہے، اور ایک بنا وضو جب یہ سب کام کیے جاتے ہیں اس کی جدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ ہمارے سابق پیر و مرشد حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب نے یہاں تک بتایا کہ تمہیں چاہیے کہ اساتذہ کے چپلوں پر چپل رکھنا تو کجا، وہ تو بہت خطرناک بات ہے، علم سے دوری کی بات ہے، تم ان کے چپل اور جوتوں کو پھلان کر بھی نہ جاؤ۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے، میں تو نہیں کہہ سکتا تھا، نقل کر رہا ہوں، ایسی عظیم بات انہوں نے بتائی، اور جب اس کا جن لوگوں نے دھیان رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے علوم کے راستوں کو بہت آسان فرما دیا۔ اسی طرح ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے صدر مدرس تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سہارنپور جب پڑھنے کے لیے گیا، رہنے والے کہیں اور کے تھے، جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے گاؤں کے جو اساتذہ تھے، جن سے میں نے قاعدہ پڑھا تھا، پارا پڑھا تھا، ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں، فارسی کی، نحو کی، صرف کی، شروع کی کتابیں پڑھی تھی، تو میں ان سب سے ملاقات کر کے آیا۔ ایک ابتدائی جو میرے استاد تھے ان سے میری ملاقات نہ ہو پائی، ملے نہیں کسی وجہ سے، میں پڑھنے کے لیے سہارنپور آ گیا۔ میں اپنے کلاس میں، اپنے درجے میں سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود بہت زیادہ میں تیز سمجھا جاتا تھا، لیکن جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا، کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت سوچا، ارے تو یاد آیا میرے فلاں استاد رہ گئے تھے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بات آ رہی ہو۔ فوراً وہاں سے خط لکھا کہ حضرت استاد مکرم معافی کا خواستگار ہوں، میں ملاقات تو سب سے کر کے آیا تھا، لیکن آپ مجھے ملے نہیں تھے، ملاقات نہ ہو پائی تھی، اس لیے میں مظاہر العلوم سہارنپور آ گیا، اور میں اس کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے جواب لکھا اور یہ لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چھوٹے درجے کا استاد ہوں، میں نے تمہیں قاعدہ پڑھایا ہے، طبیعہ پڑھائی تھی، تم نے سوچا کہ کوئی چھوٹے سے استاد ہے، ان کا کیا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے یہ سوچ کر مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی، اب پتہ چلا کہ وجہ کچھ اور تھی، میں ملا نہیں تھا اس لیے ملاقات نہ ہو پائی تھی، تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ان کو دعائیں دی، پھر جیسے وہ خط واپسی آیا ہے انہوں نے پڑھا ہے تو ان علوم کی راہیں آسان سے آسان ترین ہوتی چلی گئیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے صدر مدرس بن گئے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ۔ تو اساتذہ کا احترام، قرآن مجید کا، یہ کتابوں کا احترام، کلاس کا، درسگاہ کا احترام، ان ساری چیزوں کا احترام۔ اسی طرح جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، بڑے
ہمارے زمانے کے علماء اور مشائخ ہیں ان کا احترام کیا جائے. جب ان ساری چیزوں کا احترام کیا جائے گا, ادب کیا جائے گا, تو پھر علوم کے راہوں کو اتنا آسان پاؤ گے, اتنے آسان ہو جائیں گی کہ ادھر دیکھیں گے اور ادھر ازبر ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا. میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر علوم میں زیادتی پیدا کرتا رہے گا. ہم بھی انشاءاللہ بہت بڑے بن جائیں گے, عالم بن جائیں گے, فاضل بن جائیں گے. اور جو بھی علم ہوگا اس میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. آخر میں بالکل میں اپنے شیخ و مرشد غازی اسلام حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نبر اللہ مقدہ, جن کا نام نبی جتنی پیار اور محبت لیے جائے کم ہے. حضرت اس موقع پر والدین کو, بچے کو اور اس کے جو اعزاء اور اقربا رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں حضرت مبارکباد پیش کیا کرتے ہیں. میں بھی حضرت کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حافظ صاحب کو, حافظ صاحب کے والدین کو, چچا اور جو بھی تایا چچا اور جو بھی رشتہ دار, دادا دادی اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب 11:30 سے پہلے حضرت استاد مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب مرحوم علی تشریف فرما ہے. حضرت سے گزارش ہے کہ کچھ ملحوظات علی ارشاد فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد اس آہنی کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا.